اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کے طرف ہی لوٹ سکیں گے، اور تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ تو جیسے ہی کیا ہوگا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جیسے ہی سور پھونک دیا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، بھاگ کر وہ اپنے رب کی طرف جائیں گے۔ اس وقت دیکھیں کیا کیفیت ہوگی۔ وہ انسان، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جس انسان نے ہمیشہ ریلیجن کو ریزسٹ کیا، بات نہیں سنی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اب جب اس کے اوپر حقیقت آ جائے گی کہ یہ تو اب یہاں پہ یہی ہونا ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ اسی لیے آگے کہا گیا کہ وہ کیا کہے گا، آیت نمبر 52 میں دیکھیے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ کیا کہے گا؟ کہیں گے ہائے ہائے، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا؟ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہا تھا۔ تو یہاں پہ کیا ہے، جیسے انسان دیکھیں، انسان ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے نا، اور ڈیپ سلیپ سے ایک دم اس کو کوئی اٹھاتا ہے، اٹھو اٹھو اٹھو، تو اس کو یہ نہیں سمجھ آتی صبح کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، سحری کے لیے اٹھایا ہے، افطاری کے لیے اٹھایا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان بخلایا ہوا اٹھتا ہے، اور کئی دفعہ لوگ ایسے پرینکس بھی کرتے ہیں کسی کے ساتھ، کہ ایک دم کسی کو ڈیپ سلیپ میں سے اٹھا کے کہتے ہیں، حالانکہ وہ شام کا وقت ہوتا ہے کہ اٹھو اٹھو، صبح کا وقت ہو گیا، جلدی جلدی اپنی تیاری کرو۔ تو یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ گھبرائے ہوئے اٹھیں گے، اور جب اٹھیں گے تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہی وہ وعدہ تھا جو رحمان نے کیا تھا۔ اور انبیاء رسول جو تھے وہ بھی اس بات کو بار بار بتاتے رہے، یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ کے یکا یک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو کہ تم کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر کیا ہے، بدلے کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ کون سا بدلہ وہاں پہ دیا جائے گا، وہ سب کچھ دیا جائے گا جو کہ ان کو پہلے سے کہا گیا ہے، یعنی ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے معاملات کا حساب کتاب ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ اس کی عزت یا کسی اور چیز کے بارے میں کوئی زیادتی کی ہو تو اسے چاہیے کہ آج دنیا میں ہی اس سے صلح کر لے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب نہ درہم ہوگا اور نہ دینار، بلکہ اگر ظالم کی کوئی نیکیاں ہوں گی تو وہ مظلوم کو اس پر ہونے والے ظلم کے بقدر دے دی جائیں گی، اور اگر ظالم کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر مظلوم کے کچھ گناہ ظالم کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ حقوق العباد کی جو بہت بڑی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان کی ساری نیکیاں اس وقت چلی جائیں گی۔ تو دنیا میں انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ معافی تلافی کی طرف چلے جانا چاہیے، اپنی انا کو بڑا نہیں اتنا بنانا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کا نقصان کرنا شروع کر دیں۔ پھر اس کے بعد بڑی ہی خوبصورت ڈسکرپشن آتی ہے، اور کیا بات یہاں پہ کی جا رہی ہے، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ جنتی لوگ آج کے دن بہت دلچسپ مشغلوں میں ہوں گے، حشاش بشاش۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بات یہاں کی جا رہی ہے شغل، آپ دیکھیں دنیا میں آپ کوئی بھی شغل لگا لیں، شادیاں ہیں ان پہ بہت اس طرح کا شغل ہوتا ہے، ہنگامہ، فن، انٹرٹینمنٹ۔ اسی طرح آپ نے گھر میں کوئی اپنی پارٹی پلان کی، اس میں بھی بہت شغل ہوتا ہے، کئی دفعہ بہت انجوائے کرتے ہیں۔ اور بھی آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ ٹرپس لگاتے ہیں، کہیں پہ پکنک کے لیے جاتے ہیں، بڑی اس کی پلاننگ سب کچھ، لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ شغل مکمل ہو جاتا ہے تو اب آپ تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، اب آپ تھک جاتے ہیں، اب آپ کہتے ہیں فلا بہت تھکن ہوگی بھئی، اب تو میرے خیال میں کچھ عرصے کے لیے کوئی ایسی چیز پلان نہیں کرنی۔ لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، جنت والے جو ہوں گے ان کی زندگی میں شغل بھی ہوگا، اور وہ شغل کیا کرے گا، فاکہون، ان کو حشاش بشاش رکھے گا۔ یعنی آپ سوچیں نا کہ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ انجوائے بھی کر رہے ہیں، ون آفٹر دی ادر، انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ، ایک کام کیا، لیکن آپ اتنے انرجی لوڈڈ ہیں کہ اب آپ دوسرے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ کہتے ہیں چلو بڑھ کے اگلا شغل بھی کرتے ہیں، اگلا انجوائمنٹ بھی کرتے ہیں، تھکے نہیں وہاں پر نہیں ہو رہی۔ اور پھر کیا، اور وہ اور ان کے ازواج سایوں میں مسحریوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ کیا طریقہ ہوگا دنیا میں۔ آپ دیکھیں ہم کئی دفعہ تھوڑی دیر کے لیے اگر انجوائے بھی کریں تو کبھی کیا ہے، کوئی بچہ روتا ہوا آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں تو تم نہیں مجھے انجوائے کرنے دیتے، ریسٹ کرنے دیتے۔ کئی دفعہ شوہر بیوی بھی اپنے لیے کچھ پلاننگ کرتے ہیں، لیکن آپس میں جھگڑا اسی بات پہ ہوتا ہے کہ بھئی میں تو اتنا خوش آیا تھا کہ ہم بیٹھیں گے، کوئی گپ شپ لگائیں گے، تمہارا موڈ ہی خراب ہوا ہے۔ کئی دفعہ ہم نے کسی کے ساتھ اسی طرح کوئی پلاننگ کی، وہاں پہ کوئی اور لڑائی جھگڑا، کوئی مسئلہ، کسی نے یہ کہہ دیا، کوئی چیز بنائی تھی وہ اس طرح سے پریزنٹ نہیں ہوئی، کچھ نہ کچھ خرابی ہو جاتی ہے، اور ہم اس طرح ریلیکس نہیں کر پاتے۔ لیکن یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ریلیکس ہوں گے، وہاں پہ آرام سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں گے۔ میووں کی بات ہو رہی ہے، امیجن کر دیں آپ کیا کچھ کھاتے ہیں، یعنی وہاں پر نٹس کی الرجی بھی نہیں ہوگی،
آپ جو کچھ کھانا چاہیں گے آپ کھا لیں گے، اس سے موٹاپا بھی نہیں ہوگا، اس کی کوئی گرمی بھی نہیں جائے گی، آپ کو بیماریاں نہیں ہوں گی۔ کچھ لوگ نٹس اس لیے نہیں کھاتے کہ ہمارے چہرے پہ پمپلز نکل آتے ہیں، یا اور ہمیں کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یا مہنگے ہی اتنے ہوتے ہیں، نٹس کھانا کوئی آسان کام ہے؟ تو آپ سوچیں وہ چلغوزے جو شاید آپ دنیا میں اس وقت کھانے سے گھبراتے ہیں، وہاں پہ کھائیں، خوب مزے لے لے کے کھائیں۔ اور صرف وہی نہیں کھائیں، آپ کچھ اور کھانا چاہتے ہیں آپ طلب کریں، آپ کے پاس وہ مینیو ہوگا، آپ کے پاس آپ مانگیں جو کچھ آپ مانگتے ہیں۔ اور پھر کیا کہا جائے گا؟ سلام قولا من رب الرحیم، مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ کین یو امیجن کہ کتنا بڑا سٹیٹس ہے؟ یعنی ایک انسان کو اگر آپ بتائیں کہ دنیا میں آپ کو کیا ہے، آپ بیسٹ سے بیسٹ چیزیں بھی حاصل کر لیں، لیکن پریشانیاں ہیں کہ جان نہیں چھوڑیں گی، کسی نہ کسی لیول پر یہ پریشانیاں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو دنیا بھی بہت بہتر ہو جاتی ہے، ان پریشانیوں سے آپ کو ڈیل بھی کرنا آ جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو مضبوط اندر باہر سے کر لیتے ہیں۔ اور پھر آخرت، تو آخرت میں آپ کو کیا کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے، اے اہل جنت۔ جنتی کہیں گے، جی ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں تیری جناب میں، اور ہر طرح کی سعادت تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تم جنت اور اس کی نعمتوں پر راضی ہو؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، بھلا ہم کیوں راضی نہ ہوں گے کہ آپ نے تو ہمیں سب کچھ عطا کر دیا جو کہ دیگر مخلوق کو عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر چیز عطا کروں گا۔ جنتی کہیں گے، یا اللہ، اب مزید کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میں نے اپنی رضا تمہارے لیے حلال کر دی، اب میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو آپ دیکھیں یہ جو بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ کتنا پروٹوکول ہے۔ آپ کسی ایونٹ میں جاتے ہیں یا ویسے آپ کہیں پہ بیٹھتے اٹھتے ہیں، اور اگر آپ کو پتا چلے کہ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ ہیں یا ادارے میں ہیں تو وہاں سے جو سب سے سینئر ہے انہوں نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، انہوں نے آپ کے لیے کوئی ٹوکن گفٹ بھیجا ہے، تو انسان کہتا ہے واہ بھائی میری کیا ویلیو ہے؟ مطلب ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ویلیو دیتے ہیں نا، کہ ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں، کتنے سینئر لوگ جو ہیں ان سے ہماری انٹریکشن ہے، بات چیت ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے۔ تو یہاں پر کس کے ساتھ ہماری بات چیت اور کس کے ساتھ ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ ہو رہا ہے، ایک تعلق بن رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور اے گناہ کارو، آج تم الگ ہو جاؤ۔ اب اس کا اپوزٹ بیہیویئر بھی آ گیا۔ کیا آ رہا ہے کہ جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے نہیں زندگی میں وہ کام کیے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تجھ سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ میری عبادت کرنا، اور یہی سیدھا راستہ ہے؟ یہ تو ہم دیکھیں صبح شام جب بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مانگ رہے ہیں ہمیں صراط مستقیم چاہیے۔ جو لوگ نماز نہیں بھی پڑھتے یا کبھی کبھار پڑھتے ہیں، وہ بھی زندگی میں کوئی برائی تو نہیں چاہتے نا اپنے لیے، وہ بھی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے معاملے درست ہو جائیں۔ کئی دفعہ وہ اور نمازی لوگوں کو کہتے ہیں میں تو گناہ گار اللہ کا بندہ ہوں، میرے لیے دعا کرنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے سیدھا راستہ دکھائے۔ لیکن یہ جو ہم سب کچھ کہہ رہے ہیں کر وہ نہیں رہے۔ شیطان نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، اور اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم نے عقل سے جب کام نہیں کیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، تو اب تمہارے پاس یہی ایک ریوارڈ رہ گیا ہے۔ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے اور ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ کبھی آپ یہ کر کے دیکھیے، ویسے چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیں، منہ پہ ٹیپ لگا لیں، ہاتھ باندھ لیں کہ کچھ لکھ نہ سکے، اور ساتھ کسی کو کھڑا کریں کہ کوئی آپ کے بھی ہاتھ پہ بتائے اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی وہ شخص ایسی بات بولے گا جو آپ نے نہیں کی ہوگی تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی، اور آپ بار بار منہ کھولنا چاہیں گے اور کہنا چاہیں گے کہ میں بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا۔ اور ہمارا اگر ہاتھ پاؤں نہ بھی بندھے ہوں، آپ کسی ریگولر مجلس میں بھی بیٹھے ہوں، اور اگر کوئی شخص ایسی بات کہہ دے جو آپ نے نہیں کی، یا ایون آپ نے کی ہے لیکن وہ آپ کو امبیرس کر رہی ہے سب کے سامنے، آپ شرمندگی میں جا رہے ہیں کہ سب کے سامنے اس نے یہ میری بات کیوں کر دی، تو آپ دیکھیں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے پھر امیجن کریں کہ آخرت میں کیا ہوگا جب اس کا منہ بند کر دیا جائے گا، ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، اور وہ ساری باڈی خود بول رہی ہوگی۔ اور آپ سوچیں جو باڈی بول رہی ہوگی اس میں حقیقت ہوگی کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میرے ہاتھوں سے یہ کیا تھا۔ میری زبان بولے گی اس نے مجھے اس کام میں استعمال کیا تھا، یہ گالیاں ہوتی تھیں جو میں نے بولی ہیں، اور اسکرین پہ میں نے یہ کام کیے ہیں، اور چھپ کے میں نے یہ کیا ہے، سب کے سامنے میں نے یہ کیا ہے۔
اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر وہ چل پھر سکتے اور نہ لوٹ سکتے۔ اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹا دیتے ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سمجھتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سینسز کو لے جائے یا ہمیں ٹیون ان کر دے جیسے وہ چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لائف سائیکل کس لیے بنائے ہیں؟ کہ ہم سمجھیں۔ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے اور نہ ہی یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو انجوائے کریں صرف، اور ہم کسی آیت پہ جھوم جھوم کے کہیں واہ 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 ماشاءاللہ کیا بات آئی ہے قرآن میں، واقعی اللہ کا کلام ایسا ہے، اور پھر ہم کہیں کہ چلو لیٹ می گو بیک ٹو مائی ریگولر لائف سٹائل۔ کون سا ڈرامہ چل رہا تھا ذرا وہ دیکھ لیں، ہاں کون سی غیبت نمبر 5 پہ تھے 10 پہ تھے وہ بھی کر لیں۔ نہیں، پھر یہ نہیں انسان کرتا، پھر انسان اپنے مزاج کو بدلتا ہے۔ لیکن مزاج کو بدلنے کے لیے یہاں پہ جو ایک امپورٹنٹ فارمولہ ہمیں دیا جا رہا ہے نا، وہ کیا ہے؟ قرآن، واضح قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کلام ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں جو علم ہے نا وہ لامحدود ذات کی طرف سے ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کے نازل ہوئے، وہ قوی بھی ہیں، وہ امین بھی ہیں۔ عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 سال سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے پایا ہے کہ اللہ خالق ہے اور جو اس کے سوائے مخلوق ہے، اور قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کنٹینیوسلی ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت ہے جو ہمیں یہ احساس دلاتے رہیں کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ بچپن میں جیسے ہم بچوں کو بتانا شروع کرتے ہیں نا، بچے کوئی کتاب اٹھائیں، ٹوائے اٹھائیں، لیکن اگر قرآن کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور لگے کہ کوئی گرانے کے لگے ہیں یا اس کی اس طرح سے عزت احترام سے نہیں اٹھا رہے، تو کیسے ہم بھاگ کر اس بچے کے ہاتھ سے وہ لے لیتے ہیں اور اس سے بچا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ ایک طریقہ ہے جو بچپن سے بچے کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی خاص کلام ہے جس کے ساتھ مجھے خاص معاملہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ سیدنا جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں تشہد کے بعد یہ الفاظ کہا کرتے تھے، احسن الکلام کلام اللہ و احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، میں ایک انسان ہوں اور قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، اور میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر بہت زیادہ زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کلام کو وہ ویلیو دیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو پھر کیا ہے، پھر ہم اپنے لیے مسائل جو ہیں دنیا اور آخرت کے کم کر سکیں گے، تاکہ ہر وہ شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کیے جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کے تابع فرمان کر دیا جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت یہ کھاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یعنی ایک جو اونٹ ہوتا ہے اس کو لے کر جانا کوئی آسان کام ہے ایک انسان کے لیے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ کئی دفعہ ہوتا ہے اور لائن میں اونٹ چل رہے ہوتے ہیں اور اس نے ایک جو ہے اس کی رسی پکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے ریوڑ ہوتے ہیں اور ایک ان کے ساتھ کئی دفعہ گڈریا ہوتا ہے۔ کس نے تابع کیا ان سب کو؟ آپ ایون اگر اپنی گاڑی سواری کی اگر بات کریں، اپنی گاڑی جو ہے نا ذرا اس کا بونٹ کھول کے انجن اس کا دیکھیں، چکر آ جائے گا آپ کو، کیا کچھ ہے اس کے اندر، کیسی چیزیں اس میں چل رہی ہیں۔ لیکن اللہ نے آپ کو ایسی استطاعت دی ہے کہ ایک آپ نے چابی یوں کی اور اب تو وہ ٹچ والے سسٹم آئے ہوئے ہیں، وہ کیا آپ کی گاڑی آن ہوگی، آپ کے لیے وہ مسخر ہوگی، اللہ نے آپ کے تابع کر دیا اس کو۔ انہیں ان میں سے اور بھی بہت فائدے ہیں اور پینے کی چیز بھی، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ افلا یشکرون، کہ شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ اتنے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں، حالانکہ ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر باش لشکری ہیں۔ بس آپ کو ان کی باتیں غمناک نہ کریں، ہم ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکا یک وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا؟ ویلیو کیا تھی انسان کی؟ کچھ بھی نہیں تھی۔ کیا تھا؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین،
کہ اتنا جھگڑالو بن گیا کہ بات بات پہ وہ جھگڑا کرنے لگا. یہ بھی ایک جو ہے انسان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور آج کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ یہ چیلنج جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو آپ نے فرمایا اسے اجازت دے دو، اپنے قبیلے کا کتنا برا آدمی ہے. وہ جب شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کے متعلق جو کہنا تھا ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی. تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، بے شک وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں. تو آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی انسان تمیز سے بات نہیں کرتا، اچھی طرح نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے، لیکن ہم تو اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ رہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا. تو جھگڑے چھوڑنے کے لیے ہمیں اپنے اخلاق پہ بھی کام کرنا ہے، اپنے مینرز کو بھی جو ہے وہ بہترین بنانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑ گیا تو تو انہیں بگاڑ دے گا، یا قریب ہے کہ تو انہیں بگاڑ دے. پھر آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے کہ اب ہم نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، انسان ہے نا، کوئی غلطی کر ہی جاتے ہیں، تو اب کیا کہہ رہے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اے اللہ، میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے. یعنی اب آپ پھر کیا کریں، آپ سے ہوگی غلطی، اب آپ کبھی تو معافی مانگے تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ معافی نہیں مانگ سکے یا سچویشن نہیں ایسی آ رہی تو اب آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان کی گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے. آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے اول مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے سب درخت سے آگ پیدا کر دی جسے تم یکا یک آگ سلگاتے ہو، جس میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. کیا وہ ہم جیسوں کی پیدائش کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بے شک قادر ہے، اور وہی تو پیدا کرنے والا دانا اور بینا ہے. وہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے اتنا فرما دینا ہے کہ ہو جا تو وہ اسی وقت ہو جاتی ہے. بس اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہی ہے نا، کن فیکون. اللہ نے فیصلہ کیا اور وہ ہو گیا. بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، کہ پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہ جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. 23واں پارہ، اور ہم پڑھتے ہیں سورہ الصافات کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. جب ہم بات کرتے ہیں سورہ صافات کی تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہلکی نماز پڑھنے کا جب حکم فرماتے تھے اور آپ ہمیں سورہ صافات سے نماز پڑھاتے تھے. یعنی یہ نمازوں میں جب ہلکی نماز ہوتی تھی تو اس میں یہ پڑھی جاتی تھی. اور اس میں کیا آ رہا ہے؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر الہی کی تلاوت کرنے والوں کی. یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں، اور مشرقوں کا رب بھی وہی ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر جو خاص طور پہ بات کی جا رہی ہے صف کی، صف بندی. کس کی صف بندی؟ فرشتوں کی صف بندی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اسی طرح صف باندھا کرو جس طرح فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستہ ہوتے ہیں، اور تم لوگ سب سے پہلی اگلی صف پوری کرو اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں پر ہمیں 3 فضیلتیں عنایت کی گئی ہیں. نمبر 1، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں. نمبر 2، ہمارے لیے زمین مسجد بنائی گئی ہے. نمبر 3، اور اس کی مٹی وضو کے قائم مقام بنائی گئی ہے جب ہمیں پانی نہ ملے. تو اب آپ دیکھیں صف کی بات کی گئی ہے اور صف کی فضیلت بتائی گئی ہے،
لائن بنانا اس وقت آئی تھنک ہمارے جو سوسائٹی میں سب سے بڑا چیلنج ہے. ہمیں کہیں لائن میں کھڑا ہونا پڑ جائے, چاہے وہ ٹریفک ہے, چاہے وہ کہیں ویسے ویٹنگ ایریا ہے, یا یہ کہ باقاعدہ لائن بنانا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہماری حالت اور کیفیت کیا ہو جاتی ہے. بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہاں سے نکل کر ہم کسی نہ کسی طرح سے جو ہے اپنے کام کو جلدی سے کریں اور فارغ ہو جائیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کتنی بد نظمی ہے ہماری زندگی میں. اور پھر آپ دیکھیں کہ صف کی جب بات ہوتی ہے تو جس انسان کو یہ ڈسپلن آ جائے کہ اس نے 5 مرتبہ مسجد میں نماز پڑھنی ہے, اپنی صفوں کی درستگی کرنی ہے, اسی طرح طہارت کا انتظام کرنا ہے, تو آپ دیکھیں کہ انسان کی پوری پرسنالٹی جو ہے وہ ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم نے آسمان اور دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کی سرکش شیطان سے. عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے, بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں, بھگانے کے لیے, اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک کر لے بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے. ان کافروں سے پوچھو تو کیا آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا ہے؟ ہم نے انسانوں کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے, بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں. اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے, اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہی ہے. کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا سچ مچ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی؟ آپ جواب دیجئے کہ ہاں ہاں, اور تم ذلیل بھی ہو جاؤ گے. وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یقیناً یہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی. یہی جزا کا دن ہے, یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے ہو. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون. ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے رہے ہیں, ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لو, اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے, بلکہ کہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے. یعنی دنیا میں تو اتنی آپس میں دوستیاں اور ایک دوسرے کو مشورے, وہاں پر اب کچھ بھی معاملہ ایسا نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے, کہیں گے کہ تم ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے, اور وہ جواب دیں گے کہ نہیں, بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے, اور کچھ ہمارا تو زور تھا ہی نہیں, بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے. اب ہمیں دیکھیں کہ یہاں پہ ایک فیوچر پیک دی جا رہی ہے, یعنی کہ فیوچر میں جھانکنے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کیا معاملات ہوں گے, کہ جب مختلف طرح کے لوگ وہاں جمع ہوں گے جو دنیا میں تو ایک دوسرے کو بہت زیادہ مشورے دیتے تھے, یہ کر لو, ایسے کر لو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا کہ آپس میں کیسے بات کر رہے ہوں گے, کیسے ڈسکلیمر لگا رہے ہوں گے, کیسے ایک دوسرے کو ڈسون کر رہے ہوں گے, کیسے لوگوں کے اندر ریگریٹس ہوں گے, کتنا ان کو پریشانیاں ہوں گی. اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو چکی کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں, بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا, ہم تو خود بھی گمراہ ہی تھے. اب آج کے دن سب کے سب عذاب میں شریک ہیں. ہم گناہگاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ نہیں نہیں, بلکہ نبی تو حق یعنی کہ سچا دین لائے ہیں, اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں. یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو, تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے, الا عباد اللہ المخلصین. کس کی بات ہو رہی ہے؟ خالص لوگوں کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں خالص چیزیں کتنی مہنگی ہیں, کتنی نایاب ہیں. خالص دودھ ہے, خالص لباس ہے, خالص ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ خالص بندوں کی بات کر رہے ہیں. کیا ہیں؟ انہی کے لیے مقرر روزی ہے, ہر طرح کے میوے اور باعزت و اکرام ہوں گے نعمتوں والی جنتوں میں. کہاں پہ بات کی جا رہی ہے؟ فی جنات النعیم. دنیا میں بھی انہوں نے کیا کیا؟ دنیا میں جب انہوں نے اپنے ایمان کو خالص کیا تو وہاں پر بھی ان کو وہی نعمتیں اچھی لگنے لگیں. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جب انسان ایمان پہ کام نہیں کر رہا ہوتا, ابھی ہم نے اس پارے کے شروع میں بھی اس پہ بات کی تھی, تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ماسکنگ سی ہو جاتی ہے نا, وہ نعمتیں ہی نہیں نظر آتی. ہم کہتے ہیں ہاں تو کیا ہوا اگر یہ میرے پاس ہے, یہ تو نہیں ہے نا, پھر یہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے. تو وہ ماسکنگ ہٹ جاتی ہے ایسے انسان کے لیے جو اپنے آپ کو خالص کرتا ہے, اس کو واقعی حقیقت صحیح نظر آتی ہے. اور پھر کیا ہوا؟ اٹس اے ون ون. دنیا میں بھی آپ نے اپنے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری, اندر بھی سکون, معاملات بھی بہت بہتر کر لیے, اور ایک اندر سے جو بے چینی ہے اس کو بھی ختم کر لیا. اور پھر کیا ہے؟ آخرت کے لیے پھر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں.
تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور جاری شراب کے جام کا ایک پردور چل رہا ہوگا جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد ہوگا اور نہ اس کے پینے سے بہکیں گے۔ یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ ڈرنکس کی بات ہو رہی ہے کہ ایسی ڈرنکس وہاں پہ پلائی جائیں گی۔ شراب جو ہوتا ہے بیسیکلی ڈرنکس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس معنی میں بھی دیکھ لیں کہ اچھا جی شراب والی ڈرنک ہے، اور اس پہ لوگ جو ہیں کیونکہ قرآن کی تعلیم تو حاصل نہیں کرتے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھی وہاں شراب ملے گی تو یہاں کیوں نہیں ملے گی، یہاں کیوں نہیں ہم پی سکتے، وہاں پہ حلال ہے تو یہاں پہ حرام کیوں ہے؟ لاجیکل بات نہیں لگتی۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ شراب نہیں ہوگی جو آپ کو ایڈکٹ بنا دے، آپ کو نشہ دے دے، آپ کی زندگی خراب کر دے، آپ کو کینسر دے دے، آپ کو لیور سروسز دے دے، آپ کے خاندان سے تعلقات خراب کر دے، آپ لڑائی جھگڑے بد امنی میں چلے جائیں۔ کسی بھی آپ ایڈکٹ کو آج کے دور میں دیکھ لیں تو ان کے گھروں کے مسائل جو ہوتے ہیں ختم ہونے کو نہیں آتے، نہ ذاتی زندگی میں نہ معاشرے کے لیے۔ لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، کہ نہ اس کے ساتھ غول، جس کو ہم کہتے ہیں ہینگ اوور ہوگا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پر نشے کی وجہ سے وہ بہکے ہیں، اور نہ ساتھ کیا ہوگا؟ کوئی برین فریز ہوگا، کوئی ایسا ایٹیچیوڈ ہوگا جو کہ ایسی ڈرنکس کے ساتھ لوگوں کو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کے پاس نیچی نظریں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسے جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی تھا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جنت کی خواتین کی بھی بات کی گئی ہے، کیا کہا گیا؟ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْن، کہ وہاں پہ کیا ہوگا کہ وہ ان کی نشانی کیا بتائی گئی ہے؟ نیچی نظروں والی۔ یعنی ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں جب جنت کی خواتین کا ذکر ہوتا ہے، چاہے وہ حوریں ہیں یا ویسے جو جنت کی خواتین ہیں، تو امیجری یہ دی جاتی ہے کہ شاید کوئی بڑی عیاشی کا سپاٹ ہے جہاں پہ نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں ایسے لطیفے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، خواتین ان سے تنگ ہو رہی ہوتی ہیں، مرد حضرات اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہمیں دنیا میں دیا ہے وہ بھی با حیا سسٹم ہے، حیا کے ساتھ ہے، اور آخرت میں آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گے جب ذکر آئے گا جنت کی خواتین کا تو اسی حیا کے دائرے میں آئے گا، ایک عزت اور احترام کا جو سسٹم ہے وہ پریزنٹ کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ آنکھیں بڑی ہیں، خوبصورتی بھی ہے، لیکن نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، یعنی وہاں پر وہ والا کلچر نہیں ہے جو آج کل کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے کسی قسم کی بھی کوئی تعلق بنا کر لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ وہاں پہ کیا کہیں گے؟ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے۔ اس کو اپنا ایک ساتھی یاد آئے گا۔ وہاں پہ آپ دیکھیں انجوائمنٹ ہے، سب کچھ ہے، جیسے آپ ہوتا ہے نا آپ بہت زیادہ کہیں انجوائے کر رہے ہیں، ایک دم آپ کو یاد آتا ہے وہ نہیں آیا، کال کرو اس کو، ذرا پتا کرو اس کا۔ تو ان کو بھی یاد آئے گا کہ ایک ساتھی تھا جو مانتا نہیں تھا۔ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم جزا دیے جانے والے ہیں؟ کہے گا کہ تم چاہتے ہو تو جھانک کر دیکھ لو۔ اب ان کو کہا جائے گا کہ چلو آپ کو ایک سنیک پیک کراتے ہیں، دکھاتے ہیں وہ کہاں پہ ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ جھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا، کہے گا واللہ قریب تھا کہ مجھے بھی برباد کر دے، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں بجوز پہلی ایک موت کے، اور ہم نہ عذاب کیے جانے والے ہیں؟ پھر تو ظاہر بات یہ ہے کہ بڑی کامیابی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس وقت انسان کہے گا شکر ہے اللہ کا، I was like this close to following this person، میں اتنا قریب تھا کہ وہ مجھے اتنا ٹیمپٹ کرتا تھا یہ کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سارے گناہ گار ہیں، یہ سارے مسلمان نہیں ہیں، تم ہی کوئی انوکھا دین جو ہے اس پہ عمل کرنا چاہ رہے ہو، لیکن میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اور کس طرح بچایا؟ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے میرے رب کا مجھ پہ احسان نہ ہوتا۔ یعنی ہم کئی دفعہ یہ بھی اگر سوچیں کہ بھی میں بڑی چیز ہوں اور میں اپنے اون پہ سب کچھ کر رہا ہوں، یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر بات پہ اللہ کی توفیق مانگنی چاہیے، اور جب ہم کوئی اچھا کام کریں تو اس کو اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے۔ ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یہاں پہ دیکھیں ان ھذا لہو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی کی بات کی گئی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، کہ اپنی ایسی کامیابی کے لیے انسان کیا کرے؟ عمل کو بڑھانا شروع کر دے۔ آپ دیکھیں ویسے بھی ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں تو انسان موٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر بہت محنت کرتا ہے، آپ نے تھوڑی سی کام کیا، اب آپ کو لگا کہ اس کو تو کوئی بہت بڑا ہائی رینک مل گیا، کوئی اس کو ترقی ہوگی، کامیابی مل گئی، تو پھر ہمارا بھی دل چاہتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں بھی ہم بھی کوئی ایسا کام کریں۔ ہم کئی دفعہ ان کو کہتے ہیں ہماری بھی ایسی نوکری لگوا دو، ہمیں بھی یہاں پر جو ہے بھیج دو تاکہ ہم بھی کچھ کریں۔
تو دنیا میں ہم جب رہتے ہوئے کرتے ہیں تو عمل کرنے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں موٹیویشن حاصل ہو کہ ہم بھی وہ کام کرنا چاہیں۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے؟ بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ جہنمی اسی درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر ان پر گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، پھر ان سب کا لوٹنا اسی کی طرف ہوگا۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا، یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑتے رہے۔ ان سے پہلے بھی بہت اگلے بہک چکے تھے، جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے۔ اب تو دیکھ لے جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کا، الا عباد اللہ المخلصین۔ دیکھیں بار بار ذکر آ رہا ہے مخلص ہونے کا، اخلاص اپنے اندر لانے کا۔